بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلات کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعض دوستوں نے نماز جنازہ میں عربی کے علاوہ دوسری زبان میں عاجز شخص کے لیے دعائیں پڑھنے کا جو جواز ہم نے بڑے حضرت صاحب قبلہ کے جنازے پہ پیش فرمایا تھا، پیش کیا تھا، اس کا ثبوت مانگا ہے، وہ پیش نظر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے مذہب احناف کی ظاہر الروایت کتاب یعنی ظاہر مذہب کتاب، جس سے مفتی کو فتویٰ دینا اولاً ضروری ہوتا ہے، الجامع الصغیر امام محمد رحمہ اللہ، اس کے اندر باب فی تکبیرۃ الافتتاح موجود ہے، محمد عن یعقوب عن ابی حنیفہ، یعنی امام محمد اپنے شیخ امام ابو یوسف سے، جن کا نام یعقوب ہے، اور وہ اپنے شیخ ابو حنیفہ سے، فی رجل افتتح الصلاة بالفارسیۃ او قرأ فیہا بالفارسیۃ او ذبح وسمى بالفارسیۃ وهو يحسن العربیۃ اجزاءہ، وقال ابو یوسف ومحمد لا یجزئہ وان لم يحسن العربیۃ اجزاءہ۔ ایک عبارت یہ ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تین ائمہ کرام یعنی امام محمد، امام ابو یوسف اور ان کے شیخ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ جنازہ کے اندر دعائیں وہ بالاتفاق صحیح سمجھتے ہیں، یعنی عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں۔ ہدایہ شریف کا متن بدایت المبتدی، یعنی مصنف کا اپنا متن اور اپنی شرح ہے جس کا نام ہدایہ ہے، تو وہ اپنے متن میں بعین ہی یہی عبارت جامع صغیر کی لائے ہیں، فَإِنِ افتتح الصلاۃ جو ابھی پڑھی ہے۔ یہ سامنے ہے شامی شریف، اس کے اندر اس کا متن تنویر الابصار، اس کی شرح در مختار، اور شامی شریف دونوں کا حاشیہ اس کے اندر ہے، او قرأ بها عاجزا فجائز اجماعا، جو مسئلہ جس کے متعلق یہ عبارتیں آ رہی ہیں اس مسئلے سے دلالت النص کے لحاظ سے جو ثابت ہو رہا ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ نماز جنازہ کی دعائیں کسی اور زبان میں عاجز شخص کے لیے پڑھنا وہ بالکل درست ہے، اور اس پر تمہارے تینوں اماموں کا اتفاق ہے۔ سبحان اللہ۔ سلیم متبع بندے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ سمجھتا ہے۔